السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بابرکت دن ہے، پوری اہل مسلم امہ کو، پوری انسانیت کو آج مبارک ہو۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ دن بھر محافل کا سلسلہ جاری رہا، جلوس کا سلسلہ جاری رہا، لاکھوں لوگ آج آقا دو جہاں رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے دن کے موقع پر آج جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا گیا، دن بھر محافل کا سلسلہ جاری رہا، درود و سلام کی محافل جاری رہی، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ سب جو درود پاک کی محافل تھی، جلوس تھے، میلاد تھے، ان میں انہوں نے شرکت کی اور اس بات کے عہد کا اظہار کرتے رہے کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ تو آج ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبوی ہے ہمارے لیے وہ عملی نمونہ ہے۔ آج ہم علماء کرام سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، مذہبی اسکالر موجود ہوں گے، نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جن جن شخصیات نے، جن جن لوگوں نے اسوہ حسنہ کو اپنایا اور ان کی زندگیوں میں کس حد تک تبدیلی آئی، کس حد تک بہتری آئی، اور کس طرح سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا، اور آج جو ہمارے حالات ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے ان حالات کو فیس کر رہے ہیں، اور کیا کمی ہمارے میں رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم تمام تر مشکلات کو فیس کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت علامہ مولانا حضرت فاروق خان سعیدی صاحب۔ فاروق خان سعیدی صاحب، آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آج جشن میلاد کی، اور آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے تفصیلاً۔ ان کے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اکرم ریاض صاحب۔ ریاض صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے تفصیلی ڈسکشن کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ہمارے نعت خواں منیر ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ کو خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ان کے ساتھ غلام محی الدین صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے علامہ مولانا فاروق خان سعیدی صاحب سے۔ فاروق خان سعیدی صاحب سے جانیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ سعید صاحب، جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے دیکھا کس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، میلاد کے جلوس بھی برآمد ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ محافل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا اس وقت کتنا لازمی ہے پوری امہ کے لیے، اور جس وقت ہماری صورتحال ہے، ہمارے ہاں باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول شریف پوری دنیا میں اور پاکستان میں تمام اسلامیان عالم نے بڑی عقیدت و محبت سے اور وارفتگی سے، شیفتگی سے اپنے آقا و مولا حضور سید عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یوم ولادت بڑی عقیدت، محبت، جوش و خروش اور عزت و احترام سے منایا۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ موجود ہے، یعنی کامل نمونہ، خوبصورت نمونہ، مکمل نمونہ، اسوہ حسنہ۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اور ہمارے ناظرین بھی، سامعین بھی، کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نبی و رسول کی ذات کو اللہ نے عالم انسانیت کے لیے کامل نمونہ قرار نہیں دیا۔ اگر ہم ان کی ذوات کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گہرائی سے اور گہرائی سے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی ہماری جانیں ان پر قربان، ان کی جو ذاتیں ہیں، ان کی سیرت ہے، ان میں زندگی کے کسی مخصوص پہلو پر، کسی ایک شعبے پر روشنی پڑتی ہے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں
1,23,999 یا کم و بیش انبیاء کرام میں کہ جس کی ذات، جس کی سیرت، جس کا اسوہ اور جس کی پاکیزہ زندگی پوری انسانیت کے لیے کامل اکمل نمونہ ہو، ہر پہلو کے لیے، ہر طبقہ حیات کے لیے، ہر گوشہ زیست کے لیے، وہ صرف ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ آپ یہ دیکھیں خان صاحب، یہ ملاحظہ کریں کہ کسی نبی کی زندگی میں جمال ہی جمال ہے، کسی کی زندگی میں جلال ہی جلال ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو دیکھیں تو آپ میں جلال ہے، اور اتنا جلال کہ جب فرعون کے پاس آپ تشریف لے جا رہے تھے تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبی ذرا نرمی سے بات کرنا، آہستگی سے بات کرنا۔ اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب سیرت ہے ان کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے ایک رخسار پر تو تم انتقام کے بجائے، اپنا حق لینے کے بجائے دوسرا رخسار بھی آگے کر دو۔ اس میں اچھا دوسرا پہلو دیکھیں کہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں ہے، چونکہ آپ نے شادی نہیں کی۔ جب آپ تشریف لائیں گے، زمین پر اتریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، پھر آپ یہاں شادی کریں گے، اس کے بعد وفات پائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قبری، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس حیات میں ان کے ماننے والوں کے لیے کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگیاں، ان کی زیست، ان کی حیات، ان کا کردار مخصوص پہلوؤں پر مشتمل ہے، لیکن از مہد تا لحد، پنگوڑے سے لے کر اور قبر تک۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایک اگر مزدور ہے اس کے لیے بھی نمونہ ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، سیدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ اور فرمایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی محکوم ہے تو وہ یہ پہلو دیکھے کہ مکۃ المکرمہ میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا، اور اچھا شیب ابی طالب میں دیکھیں آپ نے کیسے زندگی گزاری، اور اگر کوئی حاکم ہے تو پھر ریاست مدینہ کے حکمران کو دیکھیں کہ اور جب مکہ فتح ہوا، باتیں ہیں تو پھر مکہ کی ہاں باتیں ہی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پہلو، اگر کوئی بادشاہ ہوتا، اگر کوئی دنیاوی حاکم ہوتا، اگر کوئی دنیاوی ہیرو ہوتا، دنیا کا مظلومہ، تو وہ گردنیں اڑا دیتا فتح مکہ کے موقع پر، سب کو معاف کر دیا۔ اور معاف یہ کر یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہم پوری دنیا کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اکرم حرائری صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے، ہم بات کریں گے صحابہ کرام کے دور کے حوالے سے۔ پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کی لائف ہے، اس کے بعد مدینہ پاک کی لائف ہے، پھر ہم نے صحابہ کرام کا دور دیکھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یکسر تبدیلی دیکھنے کو ملی، پہلے کی ان کی زندگی ہے، اس کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کر کے آج کا مسلمان کس حد تک دنیا میں اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا بغور مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وحی اول کا نزول ہوتا ہے، گھر تشریف لاتے ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے اس یقین اور ایقان کے ساتھ فرماتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نامراد، ناکام، رسوا نہیں کرنے والے، اس لیے کہ آپ تو معاشرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اور 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے پہلی 3 باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تعلق کی بنیاد پر وہ بندہ سر انجام دینے والا ہو، لیکن آخری جو 3 باتیں ہیں، یعنی پہلی جو 3 باتیں ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ اگلی جو 3 باتیں ہیں کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
کہ آپ جو لوگ نہیں کما سکتے ان کے لیے کماتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں حق نہیں لے سکتے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو حق دلاتے ہیں، لاچار لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یقیناً آج دنیا میں سب سے بڑا جو نعرہ لگتا ہے وہ ہیومینٹیز کے لحاظ سے لگتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ بڑا مذہب ہے، جس میں انسانیت نہیں اس میں کچھ نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی پہلو ہے تو وہ یہ انسانیت کا ہے کہ وہی اول نازل ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی وہ سماجی زندگی اجاگر ہو رہی۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ دیکھتے رب ہیں کہ العزت 1400 سال پہلے وومن رائٹس کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے لیے، جانوروں کے حقوق کے لیے اور تمام نیازی رولز صاحب یہ ڈیفائن بات کر دیے کرتا گئے۔ چلوں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا یہ واحد پہلو ہے جس پر نہ صرف مسلمان فخر کرتے ہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس چیز کا اعتراف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ السلام دنیا کے سب سے بہترین حقوق انسانیت کے جو ہے محسن وہ انسانیت کے پیغمبر ہیں۔ اچھا دوسرا ٹرن کیا آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی شریعت کو پیغام کو عام کرنے کا اللہ رب العزت نے درس دیا تو کوہ صفا پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک آپ علیہ السلام نے ایک ماحول بنایا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں ایک لشکر آنے والا ہے تم پر حملہ کرے گا، تمہیں جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، کیا تم میری اس بات کا اپنا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یقین کریں گے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کا بار بار تجربہ کیا ہے، ہم نے تو کبھی جھول پایا ہی نہیں آپ کی سیرت میں۔ تو یہ ایک نفسیاتی پریشر تھا کہ اسلام کی اپنا کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا کریکٹر اپنا کردار پیش کیا کہ لوگوں میں سچا بھی ہوں، میں دیانتدار بھی ہوں، لہذا تمہیں میری بات کا جو ہے وہ یقین کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑے پہلو ہیں۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو میں مقررین کو، خطباء کو، واعظین کو، سامعین کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ میں التماس کروں گا کہ آپ علیہ السلام کی اس سیرت کے پہلو کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ یقیناً یہ سب سے اہم چیز ہے اور بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس پر مکمل طور پر اس کو فالو کریں۔ ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے اور آپ نے علماء کرام کی گفتگو جانی۔ سیدی صاحب ہم ذرا آئیں گے، فاروق احمد خان سیدی صاحب سے جانیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جس طرح سے ہم نے گفتگو کی اور ہم نے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا سیرت نبوی۔ ہم سب جس طرح ہم بات کر رہے تھے، اکرم الہی صاحب نے بھی گفتگو کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ کافی مشکل وقت ہے۔ مکہ کی جو لائف ہے کافی زیادہ تکالیف سہی گئی، طائف کا وقت بھی یاد سامنے ہے، اس کے علاوہ مکہ کا جو مکہ میں لوگوں کو جس طرح سلوک کیا گیا، اتنے مشکل وقت میں یہ سارا کچھ برداشت کرنا اور پھر مدینہ کی ہجرت، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں میرے محترم، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو اس پہلو پہ غور کریں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سابقین اولین کون کون لوگ ہیں۔ یعنی یہ پہلو دنیا بھر کے لیے قابل توجہ ہے کہ ایک آپ کی زوجہ ہیں رفیق حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ایک وہ جو بچپن ہی سے آپ کے ساتھ ہیں، 2.25 سال کی عمر کا فرق ہے، 2.25 سال، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ بچپن سے دوست ہیں، خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، اور ان کے تمام زندگی کے روز و شب اور لیل و نہار سرکار کی رفاقت میں بسر ہوتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں بلا تأمل، بلا تردد، بلا توقف کلمہ پڑھتے ہیں۔ زوجہ شریکہ حیات سیدہ طاہرہ عرب پتی عورت کلمہ پڑھ لیتی ہے، اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ کی گود میں پرورش پاتے ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں اور آپ کی زیر کفالت ہیں،
10 बरस उम्र है वो कलमा पढ़ते हैं, और आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कलमा पढ़ते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने खलवत व जलवत का मुशाहदा किया और बिला तामुल ईमान लाए। अच्छा, आपने इब्तदाई मुश्किलात का जिक्र किया है। इस्लाम पर बड़ा कठिन दौर था, और जिन हस्तियों ने माल और दौलत से भी साथ दिया और जान भी कुर्बानी के लिए पेश की, उन हस्तियों के क्या कहने। इसीलिए फ़तेह मक्का से क़ब्ल जो ईमान लाने वाले हैं उनका मर्तबा सहाबा में सबसे बुलंद है। अगरचे नफ्स सहाबियत में सब बराबर हैं आखिरी सहाबी तक, लेकिन वो साबिकीन अव्वलीन। अच्छा, हिजरत करने वाले अहले बद्र को देख लें, उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। आप ये देख लें कि इस्लाम पर बड़ा कड़ा वक्त था। काफिर मुसलमान जो उनके ग़ुलाम थे उन पर बड़ा तशद्दुद करते थे, मज़ालिब शदाइद के पहाड़ गिराते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमैया बिन खलफ उनसे क्या सलूक करता था, और औबाश तरीन छोकरे और गुंडे उनको घसीटते तपती रेत पर, उनके सीने पे पत्थर की सिलें रख दी जाती कि कलमा छोड़ दो। बिलाखिर जब उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भारी रकम देकर और एक खूबसूरत रूमी ग़ुलाम देकर आज़ाद कराया तो उनकी जान छूटी और आकर आका की बारगाह में पेश कर दिया। अच्छा, ताइफ की बात आप कर रहे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हयात मुबारका में मुश्किल वक्त कौन सा था। अब देखिए, बद्र का मैदान भी है, ओहद भी है, सारे गज़वात हैं, और मक्का छोड़ना पड़ा, ये सब कुछ। नमाज पढ़ रहे थे कि काफिरों ने ऊँट की ओजड़ी लाकर आपकी गर्दन पाक पे रख दी, और सरकार की सबसे छोटी और चहेती साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा ने आकर उस बोझ को हटाया। इस सब के बावजूद सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मुश्किल वक्त कौन सा था। फरमाया, जब मैंने ताइफ में जाकर इस्लाम पेश किया। यकीनन ताइफ का जो मैदान था, ताइफ में जिस तरह से वहाँ पर सलूक हुआ, और उसके बाद जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया, वो भी वाक़या है कि इनके लिए कुछ कहना है, उन्होंने दुआ फरमाई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआए हलाकत मांगे। बल्कि फ़रिश्तों ने यह कहा कि हक़ा, अगर आप हुक्म दें तो हम दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें, ये बीच में पिस कर सुरमा हो जाएं। फरमाया नहीं, आपने कहा हाथ उठाओ, मैं आमीन कहता हूँ। तो हिदायत की दुआ की, जिसको हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा है कि इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही बेखबर अनजान हैं नूर बसीरत दे। एक बात आकर फरमाया, ये मेरे दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, लेकिन इनकी आइंदा नस्लें मुझ पर ईमान लाएंगी, और ऐसा हुआ, और वो सारे मोमिन। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और आपने उलमाए किराम की गुफ्तगू जानी, तो हम ज़रा जानेंगे डॉक्टर अकरम रईस साहब से। रईस साहब, जिस तरह हम अल्लामा साहब ने भी गुफ्तगू की, ताइफ का वक्त भी हमने डिस्कस किया, सहाब किराम की जो ज़िंदगी है, उसके अलावा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, मक्का की लाइफ, मदीना की लाइफ, वो पूरी हयात तैयबा। आज का मुसलमान जो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी मुस्लिम उम्मा में तकसीम नज़र आती है, जिस तरह से हमें आजकल गुफ्तगू नज़र आती है, अमल कम नज़र आता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, इसके लिए मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की क़ब्ल ज़िंदगी और बिलखसूस वही अव्वल के वक़्त जो तालीमात आप अलैहिस्सलाम की, आपकी समाजी ज़िंदगी के हवाले से जो तालीमात नज़र आती हैं, उनको देखा जाए। वही अव्वल पर आप अलैहिस्सलाम का पहला पैगाम देखा जाए कि अल्लाह की तौहीद को वाज़े किया है, और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का ऐलान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी है, अहकाम कम है, अक़ीदे का दुरुस्ती पर जो है वो जोर दिया गया। मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो पहला मुख्तसर सा खिताब फरमाया, जिसको सुनने के लिए पूरा अहले मदीना जो है वो बाज़ौक़ अंदाज से इकट्ठा हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम के उस खिताब का अगर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि उसमें 3 हिस्से वो हकूक़ुल इबाद के बयान फरमाया और एक हिस्सा हकूक़ुल्लाह का बयान फरमाया।
اور اس کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدخل الجنت بسلام، یعنی سلام کو عام کرو، مطلب یہ تھا کہ ہر بندہ جو اہل ایمان ہے وہ ایک دوسرے کو تحفظ دے، سلامتی ایک دے۔ خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی۔ قریبی جو انسان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں رشتہ دار، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کے لیے کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا کہ رات کو اس وقت قیام کرو، رب کے سامنے مناجات کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں آرام اور سکون سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس وقت بھی رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیادی عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد حقوق العباد کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں زیادہ حصہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ امت کا جو ہے وہ مختلف نظریات بدل گئے، ان کے جو ہے وہ مختلف طرز عمل جو ہے وہ آ گئے، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، جو میں اکثر ربیع الاول کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات میں جو ہے اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کے ساتھیوں کا، یعنی تبع تابعین کا۔ اور گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کا بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ سیرت ہے، جس کو اپنانا ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جائے گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، ہاں جی اتنے فرق ہو جائیں گے، جس میں 72 فرقوں کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، کیا اللہ کے رسول ہم مسلمان جو ہے وہ تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ مسلمان کثرت سے ہوں گے، لیکن وہ سبز چارے کی مانند ہوں گے جس پر حملہ آور ہونے والا آسانی سے جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس وقت حق پر کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی مرجع فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو گویا ہمارے سامنے ایک کلیہ آ جاتا ہے، ایک اصول آ جاتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت جو اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے جو بہترین ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سیرت کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارے عقائد بھی درست ہو سکتے ہیں، ہمارے نظریات بھی درست ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات بھی درست ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ فرق بھی جو ہے وہ درست ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، حضور پاک کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور ہر جگہ انسانیت کے حوالے سے بات کی گئی، بچوں کے حقوق ہوں، بزرگوں کے ہوں، خواتین کے ہوں، معاشرے کے ہوں، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ہوں، ہر جگہ گائیڈ کیا گیا، حکم دیا گیا کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں انسانیت کے حوالے سے ان پر عمل کرنا، اس سے معاشرہ بھی بہترین بنتا ہے۔ تو آخر میں آپ کیا آج کے دن کے موقع پیغام دینا چاہیں گے؟ سیرت طیبہ کا پیغام، جیسے آپ نے کہا کہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق میرے آقا علیہ السلام نے دیا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنی عام معافی دے دی، اچھا، اور پھر جو خون کے پیاسے تھے، جو دشمن تھے، جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قاتلین شمار ہوتے تھے، ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، حمزہ کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا۔ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بادشاہ ہوتا تو گردنیں اڑا دیتا، یہ پیغمبر، نبی خدا، رسول اللہ اور عام انسان میں، بادشاہ میں کتنا فرق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں، سرکار فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دے، بے گناہ قتل کر دے، تو میں قیامت کے دن مقتول کی طرف سے مدعی بنوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیں قدم قدم پہ انسانیت، آج ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو، یہ جذبات کی بات نہیں ہے،
یہ عقیدت کی بات، حقیقت کی بات ہے کہ اگر دنیا امن، سکون، بھائی چارہ چاہتی ہے، اگر دہشت گردی، قتل و غارت، جنگ و جدال سے بچنا چاہتی ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ کر پناہ لے لے اور خلافت راشدہ کو اپنا نمونہ بنا لے کہ اس میں خلافت راشدہ میں بالخصوص امیر المومنین امام عادل سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی دور میں کتنا حقوق انسانی کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل. اور یقیناً اس میں اگر ہم سب اس پہ عمل کر لیں تو اس میں جو ہماری جو پرابلمس ہیں وہ کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ علامت صاحب. آپ نے آج ہم نے یہ تمام تر جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر آج ہمارے علماء کرام نے روشنی ڈالی اور اس بات کا پیغام دیا کہ اگر ہم سب اس فیصلہ پر عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آخر میں اپنے تمام تر مہمانوں کا شکر ادا کروں گا. سید صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اگر سب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. نعمان مختار آپ کا شکریہ. منیر حسین ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے پاس آئے. اس کے ساتھ غلام محی الدین قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مرزا طارق ندیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.